مبسملا ومحمدلا ومسليا ومسلما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه السلام. سامعین محترم، دنیا کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی چیز کی مہارت سپرد کی جاتی ہے تو اسے اس چیز کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے. جب وہ مقام ماہریت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا جائزہ اور امتحان لیا جاتا ہے. جب وہ جائزے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کبھی اسے انعام سے نوازا جاتا ہے، کبھی اعزاز سے نوازا جاتا ہے، کبھی سند سے نوازا جاتا ہے، تاکہ کل کو کوئی بندہ اٹھ کر بار بار اس کا امتحان لے کر اس کی شخصیت کو مجروح نہ کر سکے، اس کی مہارت کو مجروح نہ کر سکے. اسی اصول کو دیکھا جائے، اللہ کریم نے جماعت صحابہ کو مقام صحابیت کے لیے چنا، پھر ہر ایک کو ماہر بنانے کے لیے صحبت نبوت اور تربیت نبوت میں رکھا. پھر ہر ایک کا کسی نہ کسی مقام پر امتحان لیا. جب سب کو کامیاب پایا، کسی کو انعام سے نوازا، کسی کو اعزاز سے نوازا، کسی کو سند سے نوازا. انہی سند یافتہ شخصیات میں سے ایک شخصیت سیدنا عثمان کی ہے. آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کو دامادیت میں دیکھیں تو پہلے ستون نظر آتے ہیں، سخاوت میں دیکھیں تو دوسرے ستون نظر آتے ہیں، خلافت میں دیکھیں تو تیسرے ستون نظر آتے ہیں، اسلام میں دیکھیں تو چوتھے ستون نظر آتے ہیں. سامعین محترم، میں حضرت عثمان کے بارے میں دو باتیں عرض کروں گا. نمبر ایک، سیدنا عثمان کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ کا نقطہ نظر کیا تھا. نمبر دو، سیدنا عثمان پر ہونے والے اعتراضات کا بے حیثیت ہونا. جہاں تک تعلق ہے میری پہلی بات کا، سیدنا علی المرتضیٰ کی نگاہ میں سیدنا عثمان کا مقام و مرتبہ کیا تھا. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کی ہے. سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا زمانہ ہے. ایک شخص آپ کی مجلس میں آ کر سوال کرتا ہے: امیر المؤمنین، آپ کا حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں: ان قولی فی عثمان احسن القولی. ارے حضرت عثمان کے بارے میں میرے بڑے عمدہ خیال ہیں. ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. ارے حضرت عثمان تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے، اعمال نے کیے، تقوی اور اللہ کا ڈر دل میں رکھا. ارے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. حضرت عثمان کے دین کی اہمیت سیدنا علی المرتضیٰ کے دل میں کیا تھی؟ علامہ عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستیعاب میں حضرت علی کا فرمان نقل کیا. حضرت علی فرماتے ہیں: من تبرأ من دین عثمان فقد تبرأ من الایمان. جو شخص حضرت عثمان کے دین سے تبرئ و بیزاری اختیار کرے گا وہ دین اسلام سے تبرئ و بیزاری اختیار کرے گا. معلوم ہوا حضرت علی کے بیانات سے یہ مسئلہ فیصلہ شدہ ہے. جو شخص حضرت عثمان کو ایماندار نہیں جانتا وہ خود ایماندار نہیں ہے. جو حضرت عثمان سے بغض رکھے گا وہ دین اسلام سے بغض رکھے گا. ارے مخالفین کی طرف سے آپ کی شخصیت پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی سیدنا عثمان نے جمعے کی اذان ثانی رائج کروا کر دین حنیف میں زیادتی کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اسے بدعت عثمانی کہہ دیا. توجہ رکھیے، میں یہاں اصولی جواب دینے لگا ہوں. اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت نہ ہو، خلیفہ راشد اسے اپنے اجتہاد سے حل کرے، جماعت صحابہ اسے قبول کر لے، عمل میں لے آئے تو اس اجتہاد کی حیثیت سنت کی بن جاتی ہے. یہ وہ سنت ہے جسے نبی دو عالم نے اپنی سنت قرار دے کر اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. ارے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں روایت نقل کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: فعلیکم بسنت
سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اس حدیث پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے میرے حضرت استاد جی متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت دیکھنے میں اگرچہ ایک نہیں ہے لیکن حقیقت میں ایک ہے، اس لیے تمسکوا بہا فرمایا، تمسکوا بہما نہیں فرمایا۔ ارے صحابہ کی جماعت نے خلیفہ راشد کے فیصلے کو قبول کر کے عمل میں لا کر اجماع بنا دیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ صحابہ کا اجماع امت کا اقویٰ ترین اجماع ہے۔ صحابہ کی جماعت کسی فیصلے پر متفق ہو جائے تو وہ نبی دو عالم کی بات کی طرح معصوم ہوا کرتی ہے۔ ارے ایک طرف صحابہ کی عصمت کھڑی ہے، دوسری طرف مخالفین اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم نے صحابہ کی عصمت کو لیا اس لیے کہ ہم صحابہ والے، آپ کی شخصیت پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی سیدنا عثمان نے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا تھا۔ ارے ناقدین جس لفظ حرق کو لے کر آپ کی شخصیت پر اعتراض کر رہے ہیں لغت سے ناواقف ہیں۔ ارے لغت میں حرق کا معنی صرف جلانا نہیں آتا بلکہ اس کا ایک معنی کھرچنا اور چھیلنا بھی آتا ہے۔ معنی یہ ہے حضرت عثمان نے وہ قرآن جو ہڈیوں پہ لکھا اسے کھرچوا دیا، جو ٹہنیوں پہ لکھا اسے چھلوا دیا۔ ارے ایک جواب سیدنا علی المرتضیٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ پہ جنہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَصَاحِفُ فَإِنَّمَا حَرَكَ مَا وَقَعَ فِي اخْتِلَافٌ وَأَبْقَى لَهُمُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ۔ حضرت عثمان نے ان نسخوں کو جلایا جو اختلافی تھے، ان نسخوں کو باقی رکھا جو اتفاقی تھے تاکہ بعد میں امت کسی فتنے اور گمراہی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ ارے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس یہی کہوں گا، وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے، وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے جس شخص کے ایمان میں عثمان نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔